لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمانوں کو دنیا کے جاننے کی تو فکر ہوتی ہے کہ فلاں چیز کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی معلوم کرنے کی مسلمان کو اتنا فکر نہیں جتنا دنیا کی فکر میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہوتے وقت یہ جو بائیں طرف ہے نا، یہ کوکھ، دل کے نیچے والا حصہ، دل سے نیچے والا جو حصہ ہے، شیطان آ کے یہ انگلی ایسے ہر بچے کو مارتا ہے، ایسے دل کے نیچے سے جو ہے نا ہر بچہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے، شیطان آ کے ایک انگلی مارتا ہے اس کو۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کیا کسی نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ ہاں، شیطان اس کو انگلی مارتا ہے یہ دل کے قریب اپنا اثر پہنچانے کے لیے۔ تو بچہ جو ہے نا، کیونکہ شیطانی اثر سے ماں کے پیٹ سے تو محفوظ ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں ایک نئی چیز اس کو محسوس ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ روتا ہے اس وجہ سے۔ لیکن صد افسوس، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بچے کو اپنی زبان پوری نہیں آتی لیکن انگریزوں کی زبان کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کا لباس تبدیل کر دیا گیا اور زبان تبدیل کر دی گئی۔ اب وہ بیچارے نہ تو پوری اردو بول سکتے ہیں نہ پوری انگلش بول سکتے ہیں، ہاں، نہ تیتر نہ بٹیر، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ تو بھئی اگر زبان تبدیل کرنی تھی تو قرآن والی زبان رکھتے نہ عربی رکھتے اپنے سکولوں کے اندر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس چیز کی حفاظت کی ہے، لباس کی حفاظت کی ہے اور جو ہے نا زبان کی حفاظت کی ہے تو ہمارے دینی مدارس کو کی۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہمارے علاقوں کے اندر اس وقت قحط سالی کا زمانہ تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، میرا بیٹے کو بھی دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، جو عبداللہ تھا وہ رویا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ میں نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آقا کی برکات جو ہے نا ظاہر ہوئی تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ کہا مکہ میں ہم نے رات گزاری، کہا اللہ کی قسم وہ پہلی رات تھی، ہم بھی سکون سے سوئے، ہمارا وہ بچہ بھی جو پہلے سے تھا وہ بھی سکون سے پیٹ بھر کے اس نے دودھ پیا اور وہ بھی سکون سے سویا۔ اور پیچھے میں بیٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گود میں اٹھایا، سواری کو چلایا تو سواری نہ چلے، سواری کو چلایا تو سواری نہ چلے۔ تو میرے شوہر کہنے لگے حلیمہ یہ اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہے، یہی سواری ہمیں بھی چلو، جیسے کیسے لے کے آئی تھی، پہلے بھی اسی پہ ہم سوار ہو کے آئے تھے، لیکن اس بچے کا اتنا تو بوجھ نہیں ہے کہ سواری نہ چلے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ سواری دیہات کی رہنے والی ہے اور شہر میں آئی ہے، شاید جو ہے نا اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو، ڈر گئی ہو۔ آپ ایسا کریں آپ نیچے اترے، جب آبادی ختم ہو جائے گی پھر اوپر بیٹھ جانا۔ کہا کہ میں نے اس سواری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گود میں اٹھایا اور میرے شوہر پیدل چلے، سواری کو لیا اور سواری چلنے لگی۔ جب بہر گئے، آج مسلمان تعداد کے اندر بہت زیادہ ہیں لیکن بھٹک رہے ہیں۔ حفالت ان کا حفالت الشعیر، ایسے حال ہے جیسے جو ہے نا یہ گندم کا جو ہے نا وہ کچرا ہوتا ہے نا، گندم کو جب چھانتے ہیں تو کچرا نکلتا ہے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، کیونکہ مسلمان نے اگر آگے کیا ہے تو اللہ کے دشمنوں کے طریقوں کو آگے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پیچھے کیا ہے۔ آج مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے نہیں ہے، مہنگائی کا عذاب، قتل و غارت کا عذاب، آج اللہ معاف فرمائے کسی کی جان مال محفوظ نہیں۔ آج ایسے فتنے کھڑے ہو گئے، ایسے بدبخت لوگ کھڑے ہو گئے، ساری دنیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، لیکن آپ کے پاکستان خصوصاً آپ کے سندھ کے اندر ایسے بدبخت انسان پیدا ہوئے۔ یہ کل پرسوں کا واقعہ، ایسے خناس اور خبیث قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ اور مسلمان ملک ہو، مسلمان علاقہ ہو، کہلانے والے بدبخت اپنے آپ کو مسلمان ہوں، یہ کیسا اسلام ہے؟ اور یہ کیسے مسلمان ہے کہ ایسے خبیث لوگوں کو جرأت ہوئی ہے
کیا یہ پاکستان اسی لیے بنا تھا؟ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والجسد، أو كما قال النبي: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله الحمد لله رب العالمین. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا. یہ اسلام اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عطا فرمائی ہے. ماں باپ کی گود کے اندر ہمیں اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آج فتنوں کا دور ہے، اللہ معاف فرمائے. ہر دن نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. اس دور کے اندر اس آدمی کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے
وہ آدمی موت تک اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق زیادہ ہوگا، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور محبت حاصل ہوگی، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، اتنا انسان فتنوں سے محفوظ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہم مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں لوگوں تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمانوں کو دنیا کے جاننے کی تو فکر ہوتی ہے کہ فلاں چیز کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی معلوم کرنے کی مسلمان کو اتنا فکر نہیں جتنا دنیا کی فکر میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ معاف فرمائے، فتنوں کا شکار بھی وہی لوگ ہو جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات سے دور ہوتے ہیں۔ پچھلے کئی خطبات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا دن کیسے مناتے تھے؟ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں ایسا مناتا ہے، ہم بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ دن ایسا منائیں۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آقا کے عمل سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تو اس بات پہ اتفاق ہے، ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ کون سی تاریخ تھی؟ پچھلے خطبے کے اندر میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا، محققین حضرات کے نزدیک 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ولادت والے دن کو کیسے منایا کرتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اکثر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا 2 وجہ ہے۔ کتنی وجہ ہیں؟ 2۔ ایک تو آقا نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، پیر والے دن، تو ایک تو اس وجہ سے کہ میں روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ولادت با سعادت ہوئی اسی دن کے اندر، پیر والے دن، تو میں پیر والے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو نبی کا پیدائش کا دن منانے کی خوشی کیا ہے؟ کہ وہ کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہوں، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوں۔ وہ کام نہ کریں جو سراسر سنت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اللہ کو بھی ناراض کریں، اللہ کی مخلوق کو بھی تکلیف میں ڈالیں۔ یہ پیغمبر کے ساتھ محبت نہیں ہے، محبت کے نام کے اوپر یہ بے وفائی ہے پیغمبر کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پیر والے دن میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ صرف سال میں ایک دن، یہ نہیں کہ سال میں ایک دن صرف روزہ رکھتے پیر والے دن، نہیں، بلکہ ہر ہفتے میں پیر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر ہفتے میں پیر والے دن آقا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ پیر والے دن، جمعرات اور پیر والے دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال امت کے پیش ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہر وقت اللہ دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو، علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات تو سینوں کے راز کو بھی جاننے والی ہے۔
صبح شام کے فرشتے بھی اعمال لے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، لیکن خصوصی طور پر پیر والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرا عمل جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی، حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں ولد مختونا و مسرورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت سے پیدا ہوئے؟ ولد مختونا و مسرورا، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، بیٹا پیدا ہو تو ہمیں بعد میں سب سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو غذا والی نالی ہوتی ہے نا، ناف کے ذریعے جو غذا جاتی ہے بچے کو، وہ بعد میں کاٹنی پڑتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ غذا والی نالی کاٹنی پڑتی ہے، ہر بچے کا یہی معمول ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ولد مسرورا، سرہ کہتے ہیں ناف کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جب پیدا ہوئے تو یہ جو خوراک والی نالی تھی یہ بالکل صاف ستھری، بالکل کٹی ہوئی تھی، کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور ولد مختونا، ہر بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کسی بچے کا جو ہے نا جو لڑکا ہوتا ہے اس کا ختنہ نہیں ہوتا، بعد میں ماں باپ کو ختنہ کرانا پڑتا ہے، یہ سنت طریقہ ہے، مسنون عمل ہے ختنہ کرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے نا تو 7ویں دن عقیقہ بھی کریں اور بچے کا ختنہ بھی کر دیں، اور سر کے بال اتار کر وزن کر کے اس کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کر دیں یا وہی رقم صدقہ کر دیں۔ اور جب یہ عقیقہ ہو جاتا ہے، یہ سر کے بال بچے کے اتار لیے جاتے ہیں، ختنہ ہو جاتا ہے، بچہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عام بچے پیدا ہوتے ہیں ختنہ نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ولد مختونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ تھے، ختنہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، مختون پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی شان، اس عظمت سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں تشریف لائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں سب سے پہلا کلمہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سب سے پہلا کلمہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مبارک زبان سے ادا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہوتے وقت یہ جو بائیں طرف ہے نا، یہ کوکھ، دل کے نیچے والا حصہ، دل سے نیچے والا جو حصہ ہے، شیطان آ کے یہ انگلی ایسے ہر بچے کو مارتا ہے، ایسے دل کے نیچے سے جو ہے نا ہر بچہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے، شیطان آ کے ایک انگلی مارتا ہے اس کو۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کیا کسی نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ ہاں، شیطان اس کو انگلی مارتا ہے یہ دل کے قریب اپنا اثر پہنچانے کے لیے۔ تو بچہ جو ہے نا کیونکہ شیطانی اثر سے ماں کے پیٹ سے تو محفوظ ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں ایک نئی چیز اس کو محسوس ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ روتا ہے اس وجہ سے۔ لیکن فرمایا حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، شیطان قریب نہیں آ سکا۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، شیطان قریب نہیں آ سکا۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، لیکن آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کی شان تو سب سے اعلیٰ بلند و بالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے اعلیٰ بلند و بالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محفوظ رہے۔ تو ولد مختونا و مسرورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے، ختنہ بھی کیا ہوا تھا، اور یہ جو خوراک والی اور غذا والی نالی ہوتی ہے یہ بھی کٹی ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آقا کے
بڑھنے کا انداز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے عام بچے ہوتے ہیں رویا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پریشان نہیں کرتے تھے۔ اور عرب کی عام رواج تھا کہ ہر سال دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھیں اور آ کر بچوں کو لے جایا کرتی تھیں اور ان کو دودھ پلاتے دیہات کے اندر۔ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک تو دیہات کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے، اور دوسرا وہاں کی جو زبان ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے۔ شہروں میں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہر زبان کا آدمی ملتا ہے شہر کے اندر، تو وہاں لغت جو ہے زبان خالص نہیں رہ سکتی۔ تو عرب کے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ آب و ہوا بھی صاف ستھری ملے اور زبان بھی صاف ستھری ہو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی اہم چیز ہے۔ آپ سمجھے اس بات کو، آج ہم بڑی کوتاہی کر رہے ہیں اس بارے کے اندر۔ زبان، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دین اسلام لے کر گئے علاقوں کے اندر، عرب کا علاقہ تو مختصر تھا نا، مصر کے اندر گئے، شام کے اندر گئے، لیبیا کے اندر گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے کونے کونے میں صحابہ اکرام گئے۔ جن ملکوں کے اندر صحابہ اکرام زیادہ تعداد میں گئے وہاں دین بھی پہنچایا، اپنی زبان کو نہیں چھوڑا۔ اپنی زبان کو صحابہ اکرام نے نہیں چھوڑا، اپنی زبان بھی بھیجی، صحابہ اکرام نے وہاں پھیلائی زبان۔ یہ لوگ مصر، یہ عرب نہیں تھا مصر، یہ تو قبطی قوم رہا کرتی تھی۔ فرعون کہاں رہتا تھا؟ فرعون مصر کے اندر رہتا تھا، قبطی قوم رہا کرتی تھی۔ اور اسی طرح دوسرے جو یہ علاقے ہیں بحرین وغیرہ، یہ دوسرے علاقے، یہ عرب ملک نہیں تھے۔ یہ عرب اس لیے بنے کہ صحابہ اکرام گئے، دین پہنچایا، ساتھ ساتھ اپنی زبان عربی زبان کو بھی پھیلایا، زبان کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو آج یہ لوگ، یہ ملک جو ہے نا، ہمیں عرب ملک کہلاتے ہیں۔ یہ فلسطین کا علاقہ ہے، عرب لوگ ہیں، ابھی عربی بولی جاتی ہے، لیکن یہ عرب نہیں تھے۔ یہ فلسطین کا علاقہ تو قیصر روم کے قبضے کے اندر تھا، رومی زبان بولی جایا کرتی تھی وہاں پہ۔ تو صحابہ اکرام نے اپنی زبان کو محفوظ کیا، اپنے لباس کو محفوظ کیا۔ زبان اور لباس وضاقتہ، یہ شخصیت کا تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ وضاقتہ، سر پہ پگڑی ہے، ٹوپی ہے، یہ لباس ہے، کرتا ہے، آپ داڑھی ہے۔ آپ کسی غیر ملک میں بھی چلے جائیں، کافروں کے ملک کے اندر، یہ وضاقتہ یہ بتا دے گی کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ تعارف کا ذریعہ ہوتی ہے، یہ پہچان ہوتی ہے آدمی کی۔ اور ہم اس چیز کو، اللہ معاف فرمائے، اہمیت نہیں دیتے اس چیز کو، بلکہ اللہ معاف فرمائے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے اور اپنی جو ہے نا اپنی ثقافت اور اپنے لباس کی بھی حفاظت کرتے۔ ہمارا قومی لباس شلوار قمیص ہے، یہی ہے نا، اور ہماری قومی زبان، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور ہماری اسلامی زبان، قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، عربوں سے محبت کرو تین وجہ سے، انی عربی فزبان اہل الجنہ عربی فلسان اہل الجنہ عربی ولسان القرآن عربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرآن عربی کے اندر، میری زبان عربی ہے، جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے، عربوں سے محبت کرو۔ تو ہم اگر اپنی زبان چھوڑتے تو کون سی زبان ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی؟ قرآن والی زبان نا، حدیث رسول اللہ والی زبان جو ہے ہمیں وہ اختیار کرنی چاہیے تھی۔ ہم عربی کو رواج دیتے کہ ہمارا قرآن عربی میں ہے، اگر ہم عربی کو رواج دیتے تو الحمدللہ پڑھتے، قرآن پڑھتے، ہمیں قرآن کا معنی سمجھ آتا۔ لیکن صد افسوس، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بچے کو اپنی زبان پوری نہیں آتی لیکن انگریزوں کی زبان کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کا لباس تبدیل کر دیا گیا اور زبان تبدیل کر دی گئی۔ اب وہ بیچارے نہ تو پوری اردو بول سکتے ہیں، نہ پوری انگلش بول سکتے ہیں، ہاں، نہ تیتر نہ بٹیر، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔
تو بھئی اگر زبان تبدیل کرنی تھی تو قرآن والی زبان رکھتے نا، عربی رکھتے اپنے سکولوں کے اندر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس چیز کی حفاظت کی ہے، لباس کی حفاظت کی ہے، اور جو ہے نا زبان کی حفاظت کی ہے تو ہمارے دینی مدارس نے کی ہے۔ آج یہ جو لباس ہمیں مل رہا ہے نا، ہمیں زبان مل رہی ہے، یہ ان مدارس کی برکات ہے۔ مدارس کے اندر تمام اسباق یا تو اردو میں ہو رہے یا عربی کے اندر ہو رہے۔ ہمارے مدارس کے اندر اسباق جو ہوتے ہیں، کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں، علماء بنتے ہیں نا، یا تو اردو کی کلاسیں ہوتی ہیں، ان میں سارا ان کو پڑھایا جاتا ہے اردو کے اندر، قومی زبان۔ اور مدرسے والوں کا لباس کون سا ہوتا ہے؟ پینٹ شرٹ ہوتی ہے، جس میں آدمی آدھا ننگا نظر آتا ہے۔ یہ لباس کی حفاظت ہمارے مدارس نے کی ہے۔ آج عوام کے اندر یہ لباس نظر آ رہا ہے تو ان مدارس کی برکت ہے۔ تو بہرحال اب حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو قوم اپنی زبان اور اپنے لباس کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ نقشے سے مٹ جاتی ہے، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں مراکش اور دوسرے علاقے، قرطبہ جہاں پہ ہے جامع مسجد قرطبہ، وہاں آج عیسائی لوگ موجود ہیں۔ کیوں؟ ان علاقوں کے لوگوں نے اپنی زبان کی اور اپنے لباس کی حفاظت نہیں کی تھی۔ آج اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا وہاں پہ، وہاں عیسائی ریاستیں بن گئی ہیں، عیسائی ریاستیں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے بڑے دل سے درد سے کہنا پڑتا ہے، آج یہ جو ہم جن کو تعلیمی ادارے کہتے ہیں نا، سکول کالج، اگر آپ ناراض نہ ہوں، یہ مسلمانوں کی قتل گاہیں، قتل گاہیں، تعلیم گاہیں نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے قتل گاہیں ہیں۔ ایمان اور اسلام کا جو بھی نام و نشان ہوتا ہے، یہ لوگ کھرچ کھرچ کر ایمان اور اسلام کا نشان مٹا رہے ہیں۔ یہ ٹائی جو ہے نا، یہ ٹائی، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ لباس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ننگ چھپائے، اور لباس کا فائدہ یہ ہے سردی گرمی سے بچائے، یہی فائدہ ہوتا ہے نا لباس کا۔ لباس کا فائدہ یہ ہے کہ لباس سے، کپڑے سے آدمی کا ننگ چھپ جائے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سردی گرمی سے بچائے اور خوبصورتی بھی ہو۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اب یہ جو ٹائی ہے، یہ ٹائی یہ سردی گرمی سے بچاتی ہے، ہاں بھائی، اور اس سے کوئی خوبصورتی نظر آتی ہے؟ پتہ یہ کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کا شعار ہے، علامت ہے عیسائیوں کی۔ عیسائیوں کا مذہب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، گناہ ہم نے کیے، ہماری جو ہے نا، جو ہمیں سزا ملنی تھی، سزا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری وجہ سے سولی پہ چڑھ گئے۔ جو سولی دیتے ہیں نا، پھانسی دیتے ہیں، تو گلے کے اندر رسا ڈالتے ہیں نا، ہاں بھائی، سولی ڈال دیتے ہیں نا، پھانسی دیتے ہیں تو گلے کے اندر رسا ڈالتے ہیں نا بھائی۔ تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے صلیب، اور یہ صلیب یہ جو ہے نا ٹائی اسی کی شکل ہے۔ آج ہم ہمارے سکولوں اور کالجوں کے اندر بھائی اگر تم لباس جو ہے نا بناتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس بناتے۔ سبحان اللہ، کیسا یہ پیارا لباس ہے، شلوار اور کرتا قمیص، کتنا پیارا لباس ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے، یہ چیزیں جو ہے نا، جو اسلام، اب ان کالجوں اور سکولوں کے اندر اسلام کی ایک ایک نشانی کو مٹایا جا رہا ہے۔ بھائی تم مسلمان ہو، انگریز کے پیچھے کیوں چل پڑے ہو؟ اپنی نوجوان نسل کے ایمان کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ اب جس بچے کو، معصوم بچے کو ابتدا سے آپ نے ٹائی پینٹ شرٹ کا عادی بنا دیا، کل کو اس کو نبوت والا لباس پسند آئے گا؟ ہاں میرے بھائی، جس بچے کو آپ نے شروع سے ہی ٹائی اور پینٹ شرٹ کا عادی بنا دیا، آج تو ایسی خباثت ہے، ایسے بدبخت لوگوں کو ہم نے دیکھا، بنیان ہے اور چڈی پہنے ہوئے، بنیان اور چڈی، یہ آدھی رانیں نکلی ہوئی ہے، اور ماؤں بہنوں کے سامنے بغیرت کے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی خبیثوں کو، حالانکہ یہ ننگ ہے، عورت، یہ جو الرکبۃ عورہ، یہ جو گھٹنا ہے، گھٹنا
یہ ننگ کے اندر داخل ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنا ننگ کسی کو دکھاتا ہے یا دیکھتا ہے کسی کا ننگ، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے بس ہمیں جنت مل جائے گی؟ اور میرے بھائیوں، ایمان کی سرحد بڑی نازک ہے، بڑی نازک۔ اسلامی حکم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سنت طریقہ، سنت لباس، سنت وضع قطع، اگر اس کو کسی نے حقارت کی نظر سے دیکھا، یہ تو ملا کرتے ہیں حقارت کی نظر سے کہ بھائی ہم اگر یہ قمیص پہنیں گے تو ہم جو ہے نا گھٹیا نظر آئیں گے لوگوں کی نظر میں، یہ تو گھٹیا لوگ پہنا کرتے ہیں، اگر یہ حقارت کی نظر سے بندہ دیکھتا ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ کیا سمجھے ہو؟ ایمان تو بڑا نازک اس کی سرحد ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، میرا یہ موضوع نہیں تھا، بات میں یہ کر رہا تھا اپنی زبان اور اپنی لباس کی حفاظت کرو، اور یہ چیزیں الحمدللہ آپ کو مدارس میں یہ نظر آتی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ طائف کے قریب ایک قبیلہ ہے بنو سعد، وہاں سے کچھ عورتیں آ رہی تھیں کہ ہم بچوں کو لے آئے، مکہ مکرمہ میں جو بچے ہوتے تھے یہ عورتیں لے جایا کرتی تھیں اور دودھ پلایا کرتی تھی، پھر واپس آتی تو جن کے بچے ہوتے وہ ان عورتوں کی کچھ نہ کچھ خدمت کر دیتے تھے۔ تو بنو سعد کی کچھ عورتیں آئیں اور بچے لینے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر جو اور دائیاں تھیں، دودھ پلانے والی عورتیں تھیں، جو امیر گھرانوں کے بچے تھے، ان کو اٹھا لیا کہ جی اس بچے کو ہم دودھ پلائیں گے، اس کو ہم پلائیں گے، اس کو ہم پلائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا حضرت آمینہ کے پاس جب آتی اور ان کو بتایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو یتیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 مہینے پہلے والد محترم کا انتقال ہو گیا، یتیم پیدا ہوئے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بتایا جاتا کہ آقا جو ہے نا کیا ہوئے ہیں، یتیم پیدا ہوئے، تو ان کے دل میں خیال آتا یہ یتیم گھرانے کا بچہ ہے، ماں بھی ہاں فقیر ہے، غریب ہے، یہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو چھوڑ جاتی۔ انسان اللہ معاف فرمائے کتنا انسان کا عمل جو ہے نا عقل اور انسان کا علم کتنا کم ہے۔ بسا اوقات ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، انسان اس کو جو ہے نا اس سے محروم ہو جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں آئی تو سارے بچوں کو انہوں نے اٹھا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، ان کا نام حارث تھا، میں نے کہا کہ اب سارے بچے جو ہے نا عورتوں نے اٹھا لیے ہیں، ایک ہی یتیم بچہ ہے، اب خالی ہاتھ جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو ہم اس کو نہ اٹھا لیں، ان بچے کو، ہو سکتا ہے اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، اٹھا لے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب میں تشریف لے گئی نا حضرت آمینہ کے پاس آقا کو اٹھانے کے لیے، تو ایک سبز ریشمی جو ہے نا کپڑا بچھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایسے آرام فرما تھے، اور چہرے پہ ایسی طمانیت، جمال اور ایسا حسن تھا اور ایسی مسکراہٹ تھی، ایسا منظر تھا کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں بیان نہیں کر سکتی، اور میں دیکھ کر بس دیکھتی ہی رہ گئی کہ ایسا حسین بچہ۔ میں نے حضرت آمینہ سے کہا کہ آمینہ یہ بچہ مجھے دو، میں دودھ پلاؤں گی۔ انہوں نے کہا حلیمہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بچہ ولد یتیمہ، یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یتیم پیدا ہوا کوئی حرج نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے جو نعمت ہوتی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اٹھایا، اور حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا اور بھی تھا، ان کا نام عبداللہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی، والد محترم کا نام بھی عبداللہ تھا، اور رضائی بھائی جن کے ساتھ آقا نے مل کے دودھ پیا ہے، دودھ پینے والے مسئلے کو رضاعت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھائی کے ساتھ مل کے دودھ پیا اس بھائی کا نام بھی عبداللہ، حقیقی اماں کا نام آمینہ،
دودھ پلانے والی اماں کا نام حلیمہ، امن والی گود سے آئے اور حلم کا دودھ پیا، اور اللہ کے بندے کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ کیسے شان والے نام ہیں۔ حالانکہ میں نے پچھلے خطبے کے اندر بھی عرض کیا تھا وہاں شرکیہ نام رکھنے کا رواج تھا، لیکن اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب کیا۔ باپ کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام رکھا گیا تو محمد نام رکھا گیا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے کئی نام دیے ہیں، آسمانوں میں آقا کا نام احمد، زمین پہ آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام ہیں۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد کا معنی، احمد کا معنی، احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد کا معنی ساری دنیا اللہ کی تعریفیں کریں کم ہے، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی حمد کیا وہ سب سے بلند و بالا ہے، اس لیے آقا کا نام احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، مخلوقات میں وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اس کو محمد کہتے ہیں، یہ آقا کا نام رکھا گیا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہمارے علاقوں کے اندر اس وقت قحط سالی کا زمانہ تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، میرا بیٹے کو بھی دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، جو عبداللہ تھا وہ رویا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ میں نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آقا کی برکات جو ہے نا ظاہر ہوئی تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ کہا مکہ میں ہم نے رات گزاری، کہا اللہ کی قسم وہ پہلی رات تھی، ہم بھی سکون سے سوئے، ہمارا وہ بچہ بھی جو پہلے سے تھا وہ بھی سکون سے پیٹ بھر کے اس نے دودھ پیا اور وہ بھی سکون سے سویا۔ اور جب جانے کی باری آئی تو بعض روایات میں حضرت حلیمہ سفید گدھے پہ آئی تھی، بچوں کو لینے کے لیے سواری سفید گدھا تھا، اور بعض میں ہے کہ اونٹنی تھی، جس پہ آئی تھی وہ اونٹنی تھی۔ تو بہرحال جو بھی سواری تھی کہا کہ وہ بالکل بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ اب جب ہم جانے لگے تو آگے میرے شوہر بیٹھے سواری کے اوپر اور پیچھے میں بیٹھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گود میں اٹھایا، سواری کو چلایا تو سواری نہ چلے، سواری کو چلایا تو سواری نہ چلے۔ تو میرے شوہر کہنے لگے حلیمہ یہ اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہے، یہی سواری ہمیں بھی چلو، جیسے کیسے لے کے آئی تھی، پہلے بھی اسی پہ ہم سوار ہو کے آئے تھے، لیکن اس بچے کا اتنا تو بوجھ نہیں ہے کہ سواری نہ چلے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ سواری دیہات کی رہنے والی ہے اور شہر میں آئی ہے، شاید جو ہے نا اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو، ڈر گئی ہو۔ آپ ایسا کریں آپ نیچے اترے، جب آبادی ختم ہو جائے گی پھر اوپر بیٹھ جانا۔ کہا کہ میں نے اس سواری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گود میں اٹھایا اور میرے شوہر پیدل چلے، سواری کو لیا اور سواری چلنے لگی۔ جب بہر گئے پھر میرے شوہر، سارا سفر تو پیدل نہیں ہو سکتا تھا، تو میرے شوہر پھر بیٹھے، پھر سواری اڑ گئی، نہیں چلی۔ کہا کہ لگتا ہے اس بچہ یہ جو اٹھایا ہے نا یہ بڑی شان والا ہے، اس کی وجہ سے شاید سواری نہیں چل رہی، ایسا کرو حلیمہ یہ بچہ مجھے دو، میں آگے اٹھا کے بیٹھتا ہوں۔ تو فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آقا کے رضائی والد کو دے دیا، حارث اس کا نام تھا، حضرت حلیمہ کے جو گھر والے تھے رضائی باپ، انہوں نے آقا کو آگے اپنی گود میں لیا۔ اب تو سواری کیا چلی کہ جو وہ ہمارے ساتھ عورتیں چلی تھی نا جو آگے نکل گئی تھی، اب یہ سواری اس کو بھی آگے، ان سے بھی آگے نکل گئی، بڑی تیز چلی وہ سواری۔ ہاں کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیچھے ہوں، آقا تو آگے آنے کے لیے تشریف لائے ہیں نا، وہ تو امام الانبیاء ہیں، آقا جس جگہ پر ہوں گے وہاں آگے ہونے کا حق میرے مدنی کریم کا ہے، کسی کو آگے ہونے کا حق نہیں ہے۔ آقا آگے ہوں گے تو منزل مقصود ملے گی، اگر آقا پیچھے ہوں گے تو منزل بھی نظر نہیں آئے گی، منزل تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ اور معراج والی رات سارے انبیاء کرام پہلے تشریف لائے بیت المقدس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، آئیں گے آقا امامت کرائیں گے۔ آقا معراج والی رات تشریف لے گئے اور جا کر جو ہے نا مسجد اقصی کے اندر سارے انبیاء پیچھے،
آپ امام الانبیاء، انبیاء کے بھی امام. ایسی دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو امامت عطا نہیں فرمائی. ساری مخلوق پیچھے، آقا سب سے آگے. آقا آگے ہوں گے تو منزل ملے گی، اگر آقا آگے نہیں ہوں گے تو پھر منزل تک آپ نہیں پہنچ سکو گے. ہمیں سبق دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تمہاری زندگی میں آگے ہوگا. خوشی میں، غمی کے اندر، تمہارے لباس میں، تمہاری وضاقتہ کے اندر، تمہاری خوشی غمی کے اندر، تمہاری جوانی بڑھاپے کے اندر، تمہارے گھریلو ماحول کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے ہوگا تو تمہیں منزل ملے گی، منزل مقصود تک پہنچے گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پیچھے کر دیا، ہندوؤں کی رسموں کو، کافروں کی رسموں کو، یہود و نصارہ کی رسموں کو اور یہود و نصارہ کے لباس وضاقتہ کو آگے کیا، مسلمانوں پھر تمہاری نہ تو عزت ہوگی اور نہ تمہیں منزل مقصود ملے گی، بھٹکتے رہو گے. آج مسلمان تعداد کے اندر بہت زیادہ ہیں لیکن بھٹک رہے ہیں. حفالت ان کا حفالت الشعیر، ایسے حال ہے جیسے جو ہے نا یہ گندم کا جو ہے نا وہ کچرا ہوتا ہے نا، گندم کو جب چھانتے ہیں تو کچرا نکلتا ہے. آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، کیونکہ مسلمان نے اگر آگے کیا ہے تو اللہ کے دشمنوں کے طریقوں کو آگے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پیچھے کیا ہے. آج مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. آج ہر آدمی پریشان ہے نہیں ہے، مہنگائی کا عذاب، قتل و غارت کا عذاب. آج اللہ معاف فرمائے کسی کی جان مال محفوظ نہیں. آج ایسے فتنے کھڑے ہو گئے، ایسے بدبخت لوگ کھڑے ہو گئے. ساری دنیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، لیکن آپ کے پاکستان، خصوصاً آپ کے سندھ کے اندر ایسے بدبخت انسان پیدا ہوئے. یہ کل پرسوں کا واقعہ، ایسے خناس اور خبیث قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے. اور مسلمان ملک ہو، مسلمان علاقہ ہو، کہلانے والے بدبخت اپنے آپ کو مسلمان ہوں، یہ کیسا اسلام ہے؟ اور یہ کیسے مسلمان ہے کہ ایسے خبیث لوگوں کو جرأت ہوئی ہے؟ کیا یہ پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ اس میں لاوارث میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو اور ان خبیثوں کی زبان نکالنے والا بھی کوئی نہ ہو؟ کیا یہ ملک پاکستان اس لیے بنا تھا؟ ہاں، ہم لوگ ان لوگوں کو آگے لائے ہیں جو ان غداروں کا اور ان بدبختوں کا دفاع کرتے ہیں. ہمارے دین کی ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کو دولت چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو اقتدار چاہیے، ان کو ووٹ چاہیے. ان کو میرے بھائیو تمہارے دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہر معاملے کے اوپر یہ علماء اور یہ دیندار اور یہ آپ جیسے دین کا جذبہ رکھنے والے، درد دل رکھنے والے، ان کا دل زخمی ہوتا ہے. اور کثیر تعداد کے اندر ہمارے مسلمان ہیں پاکستان، کیا درد دل بندہ کہے. ایسے بدبخت ہیں. ابھی پرسوں والے دن ایک اور بدبخت نے کہا کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جو نظر ہی نہیں آتا. یہ کل پرسوں کی بات ہے. میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جو نظر ہی نہیں آتا. یہ آپ کے سندھ اور آپ کے اسی علاقوں کی بات ہے. اور ایسے بدبخت جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، وہ تو بدبخت ہیں ہی. اگر سورج کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکے گا تو وہ منہ اس کے منہ کے اوپر آتی ہے. یہ لعنتی لوگ، یہ لعنت ان کے خبیثوں کے منہ کے اوپر آتی ہے. لیکن مسلمانوں کو بھی تو کچھ غیرت کرنی چاہیے نا. ایسے گٹر کے کیڑے پیدا کیوں ہوں؟ ایسے خبیث النفس کیوں پیدا ہوں؟ ہم حکومت وقت سے اور اپنے علاقوں کے ڈی آئی جی اور ایس پی اور ان سارے لوگوں سے ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان خبیثوں کو لگام ڈالو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. آج قانون کے اوپر عمل نہیں ہے، اس لیے یہ سارے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. اگر ان خبیثوں کو قانون کے مطابق سر عام پھانسی دی جائے اور سر عام ان کی زبان کو نکال کر کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، پھر کسی کتے کو بھونکنے کی جرت نہیں ہوگی. آپ سارے بھائی مطالبہ کرتے ہیں نا جی؟ ہاتھ کھڑا کریں بھائی. آئندہ اگر ان علاقوں کے اندر کسی نے بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی
تو وہ گستاخ اس دنیا کے اندر اور اس دھرتی کے اندر نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اور حالات کی ذمہ دار پھر انتظامیہ ہوگی، حالات کی ذمہ دار یہ انتظامیہ ہوگی۔ مسلمان بھوک برداشت کر سکتا ہے، مسلمانوں کو مہنگائی کے اندر پیسا جا رہا ہے، ہم چپ کر کے سر نیچے کر کے گزار رہے ہیں، نہیں گزار رہے، ٹیکسوں کے اوپر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، مسلمان سر نیچے کر کے گزار رہا ہے، لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی اور مسلمان خاموش ہو جائے۔ مسلمان خاموش ہونے والا مسلمان بے غیرت نہیں ہے، مسلمان ہر قسم کا جو ہے نا آزمائش جھیلنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہم گستاخی برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، آقا کا دین ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جس گھر کے اندر دین آگے ہوگا، جس زندگی میں دین آگے ہوگا، وہ لوگ معزز ہوں گے زمانے کے اندر، وہ معزز ہوئے عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑ کر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو آج مسلمانوں کو کفر جو ہے نا اسلام سے دور کرنے کی کتنا کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو خبیث لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ کوئی انگریز ہے بھلا؟ کوئی انگریز کی نسل سے ہیں بھلا؟ کوئی ادھر انگریز بس رہے ہیں؟ یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے تھے، لیکن کافروں نے اتنا محنت کی، دین سے ان کو اتنا دور کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آقا کی ہستی کیا ہے۔ ہم کتنا بڑی گمراہی کے اندر جا رہے ہیں، ان خبیثوں کو اتنا تک بھی پتہ نہیں ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، دین اسلام کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ سفید داڑھیوں والے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، نماز تک نہیں آ رہی، ان کو پتہ ہی نہیں خوشی غمی کے طریقے کیا ہیں۔ یہ دین سے دوری ہے نہیں ہے؟ یہ کس کی محنت ہے؟ کافروں کی محنت ہے، کافروں کی محنت ہے یہ۔ ہم مسلمان دین کے لیے اتنا محنت کریں جتنا کفر محنت کر رہا ہے، ہم اس سے بڑھ کر جو ہے نا دین کے لیے محنت کریں۔ اپنی نوجوان نسل کو سمجھاؤ، اور ان کو جو ہے نا نوجوان نسل کی جو ہے نا خبر گیری رکھو، ان کو ایسے لاوارث نہ چھوڑ دو جیسے جو ہے نا جنگل کے اندر بکریاں لاوارث ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اولاد کی نگرانی کرو، ان کو اس موبائل والے فتنے سے محفوظ رکھو، ان کو دینی اداروں میں داخل کرو، خود بھی علماء سے تعلق رکھو۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی نوجوان نسل کے ایمان کو بچانا ہے، اپنے علاقوں کے اندر ایمان کی اور اسلام کو پھیلانا ہے، تو علماء، مدارس، طلباء، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوگا، ہمارا دین بھی محفوظ ہوگا، اور اپنے ایمان کو بچا کر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کی سچی محبت نصیب فرمائے اور کامل اتباع اللہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ساتھی سنت